والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ سب مل کر پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ باواز بلند پڑھ لیجئے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ رویا میں بہت اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی۔ آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے حضور علیہ السلام کی محبت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کیفیات، کہ وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کیسے کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کا حکم ہمیں کیسے عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ جس طرح فرمایا قرآن پاک میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے اگر یہ میں خدا سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا فاتبعونی، اے محبوب یہ تیری تابعداری کر لیں، تیری فرما برداری کر لیں، تیری اطاعت گزاری کر لیں، یحببکم اللہ، میں خدا ان سے محبت کروں گا، میں خدا ان سے یغفر لکم ذنوبکم، اور فرمایا پھر میں ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ اور اسی طرح آیت کریمہ میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور مہاجرین اور ان کے مددگار انصار میں سے سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے اور درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اس سے راضی ہو گئے۔ فرمایا جو محبوب علیہ السلام پر ایمان لے آئے، چاہے وہ انصار تھے چاہے وہ مہاجرین صحابہ تھے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، کیونکہ انہوں نے محبوب علیہ السلام سے محبت کی، محبوب علیہ السلام سے پیار کیا، حضور علیہ السلام کی اطاعت میں زندگی کو گزارا۔ اور دوسری مقام پر فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب اور حقدار ہیں، اور آپ کی ازواج محترات ان کی مائیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو مومنین ہیں، جو مومن ہیں، ان کی جو جان ہے، ان جانوں سے بھی زیادہ جو عزیز ہے نا، وہ ایک ہستی ہے، وہ ایک ہستی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، جو ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور فرمایا ان کی جو اہلیہ، ان کی جو زوجہ ہے، وہ ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوییں، ازواج محترات، امت المحمدیہ، ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ فرمایا یہ ہے ایمان والے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی ازواج ان سب کی مائیں ہیں۔ اب ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت مصور بن مخرمہ اور مروان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ عروہ بن مسعود جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کفار کا وکیل بن کر آیا،
صحابہ اکرام کو آ کر دیکھتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن مبارک پھینکتے ہیں تو کوئی نہ کوئی صحابی اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے اور اسے اپنے چہرے پر مل لیتا ہے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ کفار کی طرف سے آنے والا کیا دیکھتا ہے؟ کفار اسے کہہ کر بھیجتے ہیں نا، جاؤ دیکھو ان کے پاس، ایمان والوں کے پاس محمد رسول اللہ اور اس کے ماننے والوں کے پاس کون سی ایسی طاقت اتھارٹی ہے کہ جس میدان میں جاتے ہیں اللہ فتح عطا کرتا ہے اور انہیں فتح مل جاتی ہے۔ اب عروہ بن مسعود دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنا لعاب دہن مبارک پھینکتے ہیں تو کوئی نہ کوئی صحابی آگے اپنے ہاتھوں پر لے لیتا ہے اور اپنے چہرے پر مل لیتا ہے اور اپنے بدن مل لیتا ہے، اور جب آپ علیہ السلام کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اس کی فوراً تعمیل کی جاتی ہے، کہ جیسے حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا یہ اپنی انگوٹھی سونے کی پھینک دو، تو اس نے فوراً انگوٹھی سونے کی جو ہے وہ نکالی اور پھینک دی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ جہاد کے لیے چلو، فرمایا ایک صحابی جس کی ابھی جو ہے وہ شادی ہوئی تھی، رات پہلی گزری تھی، شب زواف کی رات، ابھی صبح وہ نہائے نہیں تھے، آواز کانوں تک پہنچی ہے، وہ اسی طرح ساز و سامان لے کر میدان کی طرف اتر پڑتے ہیں، میدان جہاد کی طرف چلے پڑتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ اکرام نے اپنا مال حضور علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا، اور ایک صحابیہ نے اپنا بیٹا حضور علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا کہ یا رسول اللہ اسے بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ جنگ میں لے جائیے۔ تو یہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام جیسے بھی جس چیز کا حکم عطا فرماتے تو صحابہ اکرام اس کی تعمیل کے لیے فوری تیار ہو جایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح فرمایا جب آپ علیہ السلام وضو فرماتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ فرمایا جب آپ علیہ السلام گفتگو فرماتے تو صحابہ اکرام اپنی آوازوں کو پست کر لیتے تھے اور انتہائی تعظیم کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر جما کر دیکھتے بھی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ کہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام ہمیں واعظ فرماتے تھے نا، نصیحت فرماتے تھے، اللہ کا قرآن، اللہ کا فرمان سناتے تھے، فرمایا ہم اس وقت جب سن رہے ہوتے تھے ہماری کیفیات یہ ہوتی تھی کہ ہم اس قدر ساکن ہو کر حضور علیہ السلام سے جو ہے وہ فیض حاصل کر رہے ہوتے تھے کہ ہمارے سروں کے اوپر آ کر پرندے بیٹھ جایا کرتے تھے کہ گویا یہ خشک درخت ہیں، خشک تنے ہیں۔ فرمایا اس قدر جمجوئی کے ساتھ ہم حضور علیہ السلام کی گفتگو مبارک سنا کرتے تھے۔ فرمایا جیسے حضور علیہ السلام آپ ان سے فرماتے تو وہ حضور علیہ السلام کی بات کو مانتے بھی صحیح اور بات کو ادب اور احترام کے ساتھ سنتے تھے۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان سے کہنے لگتے ہیں، اے ہماری قوم، مجھے اس اللہ کی قسم ہے میں ایک عظیم بادشاہوں کے درباروں میں جاتا رہا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں، کیس و کسریٰ جیسے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، نجاشی جیسے بڑے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم ان درباروں میں میں نے کوئی ایسا شخص نہیں پایا جو کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو پایا ہے، جو کہ میں نے حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کو پایا ہے، جو کہ حضور علیہ السلام سے پیار کرنے والے، عہد وفا کرنے والوں کو پایا ہے۔ لہٰذا میں نے ایسا دیکھا، ایسا کوئی بادشاہ نہیں ہے جن سے اس کے پیروکار، اس کے ماننے والے، اس سے محبت کرنے والے اس طرح محبت کریں جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے دربار میں اس طرح تعظیم کرتے ہیں کائنات میں کوئی جتنا مرضی بادشاہ ہو، فرمایا اس قدر اس کے ماننے والے تعظیم نہیں کرتے جس کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے محبت رسول، یہ ہے تعظیم رسول۔ یہ تھا آج کا ہمارا موضوع کہ صحابہ کی کیفیات، کہ اس وقت صحابہ کی کیفیات کیا تھی
کہ جب بھی کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مس ہونے والا قطرہ ملتا یا جس کے ہاتھوں سے مس ہوتا، دوسرا صحابی اسے لے لیتا اور اپنے چہرے پر ملتا، اپنے سینے پر ملتا، اس اعزاز کو حاصل کرتا، اس کی برکت کو، اس کی فضیلت کو، اس کی رحمت کو وہ حاصل کرتا، اور پھر کہتا کہ میں نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ مس ہونے والے قطرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے۔ کوئی ناز کرتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ جو ہے وہ ایک بال مبارک کو مس ہوتے ہوئے وہ میں نے اپنایا ہے، اور میری زندگی میں سب سے بڑی قیمت، سب سے بڑا جو ہے وہ مال، سب سے بڑا عزت والا، شہرت والا جو چیز ہے وہ ایک بال مبارک، موئے مبارک ہے، جس سے ہماری دنیا میں بھی نجات ہے اور قبر حشر میں بھی نجات ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ کریم خدا ہم سب کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا بنائے اور حضور کی اداؤں کو اپنانے والا بنائے۔ افضل الذکر لا الہ الا